یہ سارے لوگوں نے ڈاٹ 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 کر کے ان کے اندر کنٹریبیوٹ کیا ہے تو اقبال بنا ہے. تو ہم نے اب اس بات سے سیکھنا کیا ہے کہ ہم جس بھی لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں, جو بھی ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے, اس کو کنٹریبیوٹ کرنا شروع کریں. میں والے گول سے نکل کے ہم والے گولز پر آئے. یہ آہستہ 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 چیز جڑے گی, کیونکہ آپ سے جب خدا نے پوچھنا ہے نا تو وہ صرف یہ نہیں پوچھیں گے کہ جی آپ نے اچھے بچے پالے یا نہیں, یہ پوچھیں گے جو تمہیں چیزیں دی تھیں, جو تمہیں کوالٹیز دی تھی, ان کے بارے میں کیا کیا تم نے. تو یہ لوگ تو کہہ دیں گے نہیں جو میرا سرکمسٹانسز تھا, مجھے لگتا تھا کہ یہ نہیں ٹھیک ہے, مجھے بیسٹ پاسبل دینا ہے, تو میں نے اس کی احتیاط کی دودھ پلانے تک میں. وہ کہیں گے جی میں نے ٹرانسفر کی انفارمیشن, وہ کہیں گے جی میں ایک ایسا مینٹور تھا میں نے اپنے تک نہیں رکھی, بات آگے لے گیا. وہ پروفیسر آرنلڈ بھی یہ کہیں گے, ہم کیا کہیں گے. یہ کوشچن ہے جو آپ نے سمجھنا ہے. اور ایک اور بات میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ اقبال نے وہ ساری چیزیں لے جا کے, یہ ایک نیا ورڈ ہے آپ لوگوں کے لیے, وہ ایک کنورٹر بنے. ٹھیک ہے, جب آپ ایک اڈیپٹر لگاتے ہیں موبائل چارج کرنے کے لیے, وہ کنورٹ کرتا ہے نا, وہ پیچھے 220 چل رہی ہے اس کو کنورٹ کر کے لے کے آتا ہے, اڈیپٹر کنورٹ کرتا ہے. اسی طرح اگر آپ ایک ہی, جس طرح اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی باغ کے اندر ساتھ ساتھ امرود, کنو, آم لگے ہوں اور ان کو سب کو ایک ہی سوئل مل رہا ہے, سب کو ایک ہی ہوا مل رہی ہے, سب کو ایک ہی پانی مل رہا ہے, بٹ یہ کبھی نہیں ہوگا کنو کا پودا امرود دینا شروع کر دے گا, یا آم کا پودا جو ہے وہ کنو دینا شروع کر دے گا. ایسا نہیں ہوتا کبھی. وہ وہی دے گا. وہ بھی کنورٹرز ہیں, وہ ساری چیزوں کو ایبزارب کرتے ہیں اور کنورٹ کر کے دنیا کو, یونیورس کو اپنی کوئی چیز دیتے ہیں. تو ہم نے آج اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے, جا کے گھر پہ یا کہیں پہ لکھ لیں, ہم کون سے کنورٹر ہیں. What kind of conversion that we can do which can help the universe to grow better, and eventually it will help you to become a better person. And nobody tells you کہ کنورٹر آپ نے بننا ہے. کوئی نہیں بتاتا آپ کو کہ کنورٹر ہے کہ نہیں ہے آپ. اگر آپ کنورٹر نہیں ہیں, اچھے کنورٹر ہیں, تو قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ وہ ساری نمازیں شمازیں جو آپ کے منہ پہ ماری جائیں گی, کہہ رہا ہے نا کہ آپ میننس پہ چڑھ رہے تھے کہ میرے نمبر بڑھ جائیں بس صرف. اور ہمیں اس کا اگزامپل کہاں سے ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسٹ اگزامپل ہے کہ انہوں نے سارا کچھ دیا. آگے 4 بندے بنائے ایگزامپلس کے طور پہ. کیا بنائے؟ علی, جن کا مولڈ کیا تھا؟ حیدر. ٹھیک ہے. عمر, ان کا مولڈ کیا تھا؟ فاروق. عثمان, ان کا مولڈ کیا بنایا؟ غنی. اور کون سے تھے؟ ابو بکر, ان کا کیا مولڈ تھا؟ صدیق. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ان کو چینج کر دیا, ان کی یونیکنیس پہ کام کیا, اس کو چینج. حضرت عمر کا جو اینگر تھی اس کو دبا نہیں دیا, اس کو چینلائز کر دیا. جب وہ چینلائز ہوئی تو آپ نے دیکھے انہوں نے کیا کیا. تو یہ انہوں نے 4 کنورژنز کی تھی, ان کو بنایا. تو آپ نے اپنے سرکل میں دیکھنا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. دس از ویری 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 امپورٹنٹ. یہ آپ کا کوشچن ہے جو آپ کی لائف چینجنگ چیزیں کرنے والا. اچھا جی, اب ایک چیز جو اب ہم نے, اگر آپ, ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ ابھی 3 بجے ہیں, ہمارے پاس ہاف این آور ہے. ٹھیک ہے جی, پلیز. میں آپ کو یہی بات نا ایک اور ایگزامپل سے بتاتا ہوں. ایدی صاحب کا نام سنا ہے سر؟ کوئکلی میں بتاؤں گا. ایدی صاحب جو تھے, ان کی مدر نے کیا کیا. ان کی مدر نے, وہ بہت ہی غریب گھر سے تھے, تو ان کے والد صاحب جو تھے وہ شہر جا کے کام کرتے تھے, تو جو پیسے بھیجتے تھے نا ان کو, وہ تو وہ پیسوں کا ایک بہت بڑا حصہ جو تھا وہ چیریٹی میں دے دیتی تھی, اور اپنے لیے وہ تھوڑا سا رکھتی تھی. یہاں پہ وہ جو روشنی والا بیج لگایا تھا, سیڈ,
جو بعد میں ایک سٹار بنا, وہ یہاں بیج لگا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے اگر بچے ہیں تو ان کو کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ سٹار بننے سے پہلے کیا کس نے کیا کیا ہوگا. میں ایک آپ کو اور ایگزامپل دیتا ہوں, یہ کیسے چینج ہوتی ہے. اب اسٹیو جابس کا نام سنا ہوا ہے سب نے, کیا ہوا تھا ان کی زندگی میں؟ ہر طرف سے مشکلات آ رہی تھی, چیلنجز آ رہے تھے, سارا کچھ. ایک کیلی گرافی کی ورک شاپ تھی جس نے ان کی زندگی چینج کی تھی. پتہ ہے نا ساروں کو, کیلی گرافی ہمیں پتہ ہے. کیلی گرافی کی ایک ورک شاپ تھی جس کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آؤٹ آف نو ویئر کیا رہا تھا, میں پتہ نہیں کیوں چلا گیا تھا اس ورک شاپ. اس نے ان کی ایستھیٹکس بہتر کر دی, صرف ایستھیٹکس بہتر کر دی. تو کیا ہوا کہ اب ایپل کے اندر ایک ایسی ایستھیٹک ہے, چاہے سیمسنگ باقی لوگ جو مرضی ڈیزائن کر لیں. یہ میں آپ کو کسی دن ایک اور میں سمجھا سکتا ہوں کہ یہ ایک انویزیبل سورس ہے جو اس کو جو آپ کی انویزیبلی آپ کو بتاتی ہے کہ یہ ایستھیٹکلی پیور ہے کہ نہیں ہے پیور. آپ پکڑیں گے آپ کو فرق پتہ چلے گا. تو وہ اب جب ایون اس کا مدر بورڈ بھی بن رہا ہے تو اس کے پاس لے کے آتے تھے, تو اس کے اندر وہ چیز انگریو ہو گئی تھی جو کیلی گرافی نے اسے دی تھی کہ چیزوں کی موومنٹ, ان کا ڈیزائن, ان کا پلیسمنٹ کیسے ہونا چاہیے کہ اوور آل امپیکٹ بہتر ہو جائے گا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ میں بہت کوئکلی جا رہا ہوں, کہ آپ نے اپنی زندگی کی چیزوں کو کنسیپچولی, ایستھیٹکلی اور ٹیکنیکلی بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کانسیپٹس کیسے آپ کے بہتر ہوں گے؟ جب آپ ریڈنگ کریں گے, آپ لوگوں کی زندگیاں پڑھیں گے, آپ دیکھیں کہ اور جو لوگ آئے تھے وہ کیسے گزار کے گئے ہیں زندگیاں, وہ بڑے کیسے بنے. ایستھیٹکس آپ کی کیسے بہتر ہوں گی کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں, جو نیچر ہے, آسمان ہے, خوبصورت اور جو چیزیں ہیں, وہ آپ کی ان کو صرف کوئی ایسے پیجز سلیکٹ کیجئے کہ آپ ان کو بس دیکھتے رہا کریں. جیسے آپ کوئی ڈیٹا اندر ڈال رہے ہیں نا, وہ ڈالتے رہیں. آپ دیکھیں کہ کچھ دنوں بعد آپ کی چوائسیز بہتر ہو جائیں گی. کپڑے پہننے میں, اسی سے بات شروع ہوتی ہے نا, بات کرنے میں, ڈریس اپ ہونے میں, پریزنٹیشن کرنے میں آپ کی ایستھیٹکس بہتر شروع ہو جائے گی. یہ لمبا پروسیس ہے, اس پہ ایک انڈیویجول ورک شاپ کی جا سکتی ہے. یہی لوگ ہیں, یہ بہت مزدار کانسیپٹ ہے. یہ ایکچولی آپ کو آرڈنری سے ایکسٹراڈنری بولے جاتے ہیں. اور پھر آپ اپنی ٹیکنیکس پہ کام کریں. جو بھی آپ کی اسکل ہے, یو نیڈ ٹو بی دا بیسٹ ایٹ اٹ. اوپر والی اسپیس نا ہمیشہ خالی رہتی ہے, کمپٹیشن سارا نیچے ہوتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں نا جی کمپٹیشن بڑا کمپٹیشن ہے جی, بڑا کمپٹیشن, آج کل جی جاب ہی نہیں ملتی. کیونکہ آپ نیچے لڑ رہے ہیں نا, آپ اپنا لیول ریز کریں, اوپر خالی ہے جگہ. تو اپنی ٹیکنیک بہتر کریں, اپنی ایستھیٹکس بہتر کریں, اپنے کانسیپٹ بہتر کریں. ہمارے پاس بہت سارے لوگ جب نئے بچیاں سی ویز لے کے آتے ہیں, ان کے انٹرویوز, مجھے کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیول پہ. آپ انٹر ہوتے ہیں نا تو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. ٹھیک ہے, تو وہ یہ ساری چیزوں پہ جو بچے کام کر رہے ہوتے ہیں, جو بچیاں کام کر رہی ہوتی ہیں, ان کا ہی لیول پر جاتا ہے. تو اس سے اب ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جتنا ہمارا ورلڈ ویو بہتر ہوگا, جتنا ہمیں جو ہم نے ابھی بات کی تھی کہ سائنس, آرٹس اور اسپرچولیٹی تینوں کو جب تک ہم کمبائن نہیں کریں گے تو ہمارا نالج نہیں بڑھے گا. اور پھر جب تک نالج نہیں بڑھے گا تو ہم کنورٹرز نہیں بنیں گے, ہم کنونس ہی نہیں ہوں گے. ہم اسی سوال میں پھنسے رہیں گے کہ جی گورے نے ہمیں پھنسایا ہوا ہے جی, اور جی ہم تو اپنی اکنامکس سے باہر نہیں نکلا ہے. یار اس نے ہاتھ پکڑ کے بٹھایا ہوا ہے آپ کو. Are you out of your mind? نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زندگیوں میں بھی مشکلات تھیں, اسی طرح مشکلات آتی ہیں. یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ, نمبر 1 تو آپ نا ایک ورڈ پہ کام کریں کہ اپنی زندگی میں نا پرابلم کے ورڈ کو فلپ کر کے نا چیلنج کہنا شروع کر دیں. یہ تو آج سے ہی کرنے نا, جتنی بھی آپ کی زندگیوں میں پرابلمز ہیں نا ان کو چیلنج کہنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں ایک دم سے نیورو سرکٹری کیسے چینج ہوتی ہے.
وہ آپ کی پرابلم نہیں ہے. یونیورس یاد رکھیں, یونیورس بنی ہی اس لیے ہے. آپ کہیں گے تو میں اس پہ انڈیویجولی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سائنس کرتی کیا ہے. یہ جو انویزیبل سائنس ہے نا, یہ کر کے رہی ہے, آپ یہ کر رہی ہے کہ آپ اور مضبوط ہوں اور آپ اور اوپر والے لیول پہ جائیں. اس کو ہم پرابلم سمجھ کے اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں. اور سو دس از دا تھنگ جو آپ کو نمبر 1, اس کو فلپ کر دیں ورڈ. جہاں آپ کو پرابلم نظر آئے 2 منٹ کے لیے, جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آئے تو آپ نے نمبر 1 یو نیڈ ٹو گو اینڈ میڈیٹیٹ. میڈیٹیٹ کریں 5 منٹ 10 منٹ اپنی زندگی میں نکالیں, اپنی روم میں بیٹھیں, کمیونیکیٹ کرنا شروع کریں. وہ جواب دیں گے آپ کو, میں آپ کو 100% گارنٹی دے رہا ہوں, وہ آپ کو جواب دیں گے. نمبر آپ کو, اور اللہ تعالیٰ جو ہے یا یونیورس جو ہے وہ سائلنس میں بات کرتے ہیں. سو ٹرائی اینڈ لرن دا لینگویج آف سائلنس. جی کلیئر آڈینس کیا مطلب, سمجھا نہیں سر. جی بالکل صحیح ہے. دیر آر مینی ویز ٹو ایگزامپلیفائی دیٹ. تو اس کو نا, اس میں جب میں نے آپ کو کہا کہ وہ آپ کو, میں نے یہاں پہ کہیں لکھا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اقبال نے کیا تھا, انہوں نے اپنی آبزرویشن اسکلس پوری کی, بہتر کی, انہوں نے اپنی لسننگ اسکلس بہتر بنائی, اور پھر اپنی پریزنٹیشن اسکلس بھی بہتر ہو گئی. یہ ہے وہ سائلنس کی لینگویج جس میں خدا, یونیورس آپ سے بات کریں گے. وہ ڈائریکٹلی نہیں, ایک پورا پلان ہوتا ہے. آپ کو ایسی فریکوینسی کے ساتھ جوڑ دیں گے کہ آپ, جیسے لیٹ سپوز یہاں سے بہت ساری ایف ایم کی, ہنڈریڈس کی, پتہ نہیں کتنی فریکوینسیز گزر رہی ہیں, ہمیں نظر آ رہی ہے. جیسے ہی میں یہاں پہ ریڈیو لا کے رکھوں گا, اس کو چینل کروں گا, کنیکٹ ہو جائے گی. تو ہم وہ گیجٹ ہیں, ایک وہ ریڈیو گیجٹس ہیں, فریکوینسی گزر رہی ہے, اپنے گیجٹ کو امپروو کریں تاکہ وہ فریکوینسی آپ کے اندر سے بولنا شروع کر دیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو آرڈینری سے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری کی طرف لے کے جاتی ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں, یہ سارے اکثر گورے جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ, ماننے نہ ماننے آپ جڑے. میرا ایکسپیرینس ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کرنے کا. بٹ نہیں, 5th ڈائمینشن تو اور بات ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے اندر بہتر ہیں. انہوں نے اپنا انسان بہتر بنا لیا ہوا. آرٹس جو جتنے بھی آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ 5th ڈائمینشن پہ جا کے کوئی چیز کریٹ کرتے ہیں, اینی انوویشن اور سب. بالکل صحیح. 5th ڈائمینشن پہ جا کے, مائنڈ کی 5th ڈائمینشن پہ جا کے ہو رہی ہے. پرفیکٹ. تو وہ دس از پرابلی a little more to absorb right now, 5th dimension. میں بالکل آسان لفظوں میں بات سمجھا رہا ہوں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میں ایک فلم بنا رہا تھا ویل شارک کے اوپر, یونیسیف کی ایک فلم تھی. وہ ایک سب سے بڑا اسپیسیفن پاکستان نے پکڑا تھا, اور اس پہ ہم جاپنیز گورنمنٹ انوالو تھی اس میں, بہت ساری باہر, وہ میوزیم میں ہے یہاں پہ اسلام آباد کے. اچھا, مجھے اس میں بہت سارے انٹرویوز کرنے تھے. میں کراچی گیا اور بھی بہت جگہ پہ. تو میں نے کراچی جب وہاں پہ گیا تو سارے بیوروکریسی سے انٹرویو. اب میں جس سے بھی بات کرنے جاؤں وہ صرف اپنی کہانی شروع کر دے. میں یوں تھا جی, میں نے یہ کیا اور میرے یہ بندے جو ہیں انہوں نے ایسے کام کیا. یار خدا کا نام لیں. میں نے کہا یار ایسے تو فلمیں نہیں بنتی, یہ تو آپ میں میرے لیے تو یہ لوگ بالکل بھی نہیں ہیں. میں اسلام آباد فون کیا ان کو, ان کے ہیڈ آفس میں نے کہا یار یہ کون سے لوگ ہیں, ہوں گے بیوروکریٹس, آئی ایم اے فلم میکر, آئی ڈونٹ ورک لائک دیٹ. اس طرح آپ کی فلم میں جان ہی نہیں ہوگی, وہ جعلی فلم بن جائے گی, ہم نے باہر بھیجنی ہے وہ فلم. انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ اسی پریمیسز میں نا ایک گورا بیٹھا ہے, کینیڈین تھا. اس سے کہ یار آپ اس کو بھی ملیں. اچھا, میں نے وہیں پہ سے کھڑے ہو کے اس کو کال کی اور میں نے کہا یار میں اس طرح سے آیا ہوں, وہ آپ نے بھی اس پروجیکٹ پہ کام کیا تھا, تو میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے اور میرے پاس آج ہی کا دن ہے. اس نے کہا آپ ابھی آ جاؤ. کہاں ہو؟ میں نے کہا میں وہیں پریمیسز میں ہوں. اس نے کہا ابھی آ جاؤ. میرے جانے سے پہلے نا اس نے اتنے سارے ڈاکیومنٹس پہلے ہی نکال کے رکھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ اپنا کمپیوٹر بھی کھولا ہوا تھا. انٹرویو جتنی دیر میں میرے اسٹاف نے سیٹ اپ کیا, اس نے مجھے کہا کہ کاشف تمہاری فلم میں یہ ڈاکیومنٹ بھی کام کر سکتا ہے, یہ انالیسس بھی کام کرے گا, اور یہ دیکھو یہ انفارمیشن میں نے نکالی ہوئی ہے, یہ گوگل پہ بہت ساری تصویریں پڑی ہوئی ہیں, یہ بھی تم ڈالنا, اس سے بڑی اوتھینٹک ہو جائے گی. کیا بات سمجھ آتی ہے؟ وہ بندے انہوں نے ایسے بنائے ہیں کہ جو آپ کو ہیلپ کر کے اور آگے لے کے جاتے ہیں.
نہ کہ ہم نے ٹانگیں کھینچنے والے بندے بنائے ہیں. تو اپنے اندر یاد رکھیں کہ یہ ایبلٹی پیدا کریں کہ اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی بندہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا, یہ یاد رکھیں, یہ چیلنج ہی ہے. کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے نا کسی کام سے, تو وہ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, تو وہ ٹیسٹ کر رہا ہے آپ کے اوپر, امانت کی طرح ہے ایک چیز. اس کے اگر آپ آنیسٹی سے نہ اترے تو نیکسٹ ٹائم کانٹا لگ جائے گا وہاں پہ. تو وہ اس لیے آگے گئے ہیں کہ وہ بیسک چیزیں انہوں نے پراپر, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جتنی کوشش کرو گے میں اتنی گیم کھول دوں. تو جس کی جتنی کوشش کرو گے, اب انہوں نے اس علم میں کوشش کی ہے, اس میں اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق, انہوں نے یہ نہیں لکھا اس میں مسلمان جتنی کوشش کریں گے میں, ایسا کچھ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. اس فارمولے کو یاد رکھیں, وہ انہوں نے سمجھ لیا ہوگا. آپ کوشش کریں, وہ آپ کی زندگی کھولتے جائیں. انٹینٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, ان سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. تو آپ نیت اپنی بہتر رکھیں, لوگوں کو ہیلپ والے موڈ میں جائیں. آپ کے پیچھے بھی ایک سرکل چل رہا ہے, جو اگر آپ سے کہیں سے نالج آ رہی ہے تو پچھلا والا سرکل بھی رک جائے گا اگر آپ نے آگے نہ بات پہنچائی. جیلسی اپنے اندر سے نکالیں, کمپٹیشن نکالیں. کسی آپ کے خیال میں اورنج میں اور ایپل میں کوئی کمپٹیشن ہے؟ بالکل نہیں. دو مختلف لوگ ہیں. کیا ہم 2 لوگ 4 لوگ کوئی بندہ آپس میں ملتا ہے کسی طرح سے؟ تو کس چیز کی جیلسی, کس چیز کا کمپٹیشن؟ ہم سب کے گولز فرق ہے, ہم سب کی یونیکنیس فرق ہے, ہم سب کے پورز فرق ہے. تو کمپٹیشن کس چیز کا ہے؟ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں, وہ آپ کی ہیلپ کرے گا ڈیفینیٹلی. اب پرابیبلی لوگ پتہ نہیں کس ڈپریشن, انگزائٹی اور ہائپر ٹینشن سے گزر رہے ہیں. ہلکا لیں یار, اہمی جا کے سڑکوں پر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بندہ ایک بہت مشکل فیز سے گزر رہا ہے, اپنا چیلنج پورا کر رہا ہے. تو اگر آپ کو تھوڑا کم چیلنج ہے تو اپنی ورلڈ ویو بڑھائیں اور دیکھیں آپ کہاں پہ ہیلپ کر سکتے ہیں. تو ہم جو باقی اب جو باتیں ہم لے کے دس کو چل رہے ہیں, تو ہم نے کہا ہے کہ جی ہمارا جو ہے یہ ٹرو اسپریچولیٹی پہ, اور دوسرا ہم نے ایک اور چیز اپنے اندر بہتر کرنی ہے کہ ہم نے اپنا کرٹیکل انالیسس جو ہے وہ بہتر کرنا ہے. اور ایک اور ہم نے دیکھی ہے ہم نے چیز کہ روشنی کے جو بیج ہیں نا وہ ہم نے لگانے ہیں. 1 2 probably 3 4. یہ جو ہماری جو چیزیں ہیں نا, یہ اس ساری چیز کا کرکس ہیں. ایک دوسرے میں ڈالیں اور دیکھیں کہاں کہاں کس کس نے کیا تھا, تو جا کے ایک بال بنتا ہے. اسی طرح اگر آپ ابھی اپنے بچوں پہ ٹائم انویسٹ کریں گے, باقی لوگوں پہ بھی ٹائم انویسٹ کریں گے, جو آپ کے جہاں پہ آپ کے کولیگز ہیں ان کو کسی تھوڑی سی پش کی ضرورت ہے دیں, آپ کے اسٹوڈنٹ دوست ہیں ان کو کسی طرح کی ہیلپ کی ضرورت ہے کریں. آپ کا باس آپ کو سمجھتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے باس کو اس وقت ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو کہ اس کو یہ شو کرے اپنے ایٹیٹیوڈ سے, اپنے کام سے, کہ ہی از آنیسٹ ٹو یو. تو اس کی بہت بڑی ٹینشن ریلیز ہوگی اور وہ آپ اس کی گڈ بکس میں آ جائیں گے. یہ ملٹی پلائی ہوتی جاتی ہے بات یار. تو یہ بیج لگانے شروع کریں, چھوٹے 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 بیج, تبھی بڑے لوگ بنتے ہیں. اچھا, اب میں آپ کو نا کوئکلی نا 2-3 چیزیں اور بتا جاؤں تاکہ آپ آئندہ آنے والے دنوں میں اپنی زندگیوں میں وہ ان کو ایڈ کریں, اور جب بھی آپ کو ضرورت پڑے اس ورکشاپ کا آپ کو کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہو. دیر از دس سم تھنگ وچ از کالڈ FDS, لاسٹ 5 minutes 10 minutes ہمارے پاس ہے. یہ کسی کو پتہ ہے کیا ہے FDS کیا ہوتا ہے؟ FDS از فیوچرسٹک ڈیزائن سینس. یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ فیوچرسٹک ڈیزائن سینس یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فیوچر میں لوگوں کی نیڈس اینڈ وانٹس کیا ہونے والی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے سمجھنا ہے اور آپ نے کیسے اس کو آگے لے کے جانا ہے. جو جس چیز کی ضرورت پڑنے والی ہے وہ ہیں 3 C's.
ٹھیک ہے. یہ ڈیولپ ہو رہی کنیکٹڈ ہیں ساری چیزیں. لائک آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے, ایک نمبر 1 ہے آپ کی کمیونیکیشن, collaboration, and creativity. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو فیوچر میں ضرورت پڑنے والی ہے. I assure you بہت سارا کچھ ہو بھی گیا ہوا ہے. یہ وہ اسکل ہیں جو ہیومن لیول پہ ضرورت پڑے گی. باقی سارا نا اے آئی نے اٹھا لینا, باقی سارا اے آئی اٹھا لے گی. یہ جو ہم کاپی پیسٹوں پہ لگے ہوئے ہیں نا صرف, یہ سب ختم ہو جائے گا. سو یو نیڈ ٹو انہینس یور کمیونیکیشن اسکلس. نمبر 1 پرائیورٹی پہ بڑھانا شروع کر دیں اس کو. نمبر 2 آپ کو اپنی کولیبریٹو چیزیں جو میں نے بھی کہا نا, ایک دوسرے کی مدد کریں, ان سے جوڑیں, مل کے ہم کیا کر سکتے ہیں, کولیبریشن ان سے بنانی شروع کریں, پاکستان میں باہر جہاں پہ بھی آپ کے لوگ ہیں. اور نمبر 3 اس ساری چیز کو کریٹیولی لے کے چلیں کہ لوگوں کو اگر آپ اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو دیکھتے ہوئے دیکھیں کہ یار میں کریٹیولی اس ساری چیز میں کیسے کنٹریبیوٹ کروں کہ میری کولیبریشن کسی کے ساتھ ایسی ہو جائے کہ ہمارے دونوں کے لیے ون ون سچویشن. ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں آپ کے لیے تو ون ون ہوتی ہیں, دوسرے کے لیے نہیں ہوتی, تو وہ آپ کی کولیبریشن ہو ہی نہیں پاتی. تو کریٹیولی آپ نے ایسی چیز ڈیزائن کرنی ہے کہ وہ ایسی کولیبریشن ہو کہ آپ کی دونوں کے لیے ون ون سچویشن آ جائے. تو یہ تینوں چیزیں آپ کو چاہیے ہوگی. اور جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا, وہ دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں کہ وہ جو اپنی نالج کو بڑھانے کے لیے اس کو کیٹ کو یاد رکھیں. کانسیپٹس بہتر کریں, اپنی استھیٹکس بہتر کریں, اور اپنی ٹیکنیک بہتر کریں, جو بھی آپ کی فیلڈ ہے. یہ استھیٹک میں دوبارہ بتا دوں, سب سے پہلے یہ آپ بات کرتی ہے آپ سب سے پہلے لوگوں کو دیکھتے ہی ہیں نا. اگر آپ استھیٹکلی بہتر نہیں نا ڈیزائن, تو آدھے نمبر تو وہیں کٹ گئے. تو یہ کولیبریشن تو مائنس ہو گئی نا. کیوں کہتے ہیں کہ پروفائل پکچر بھیجیں جی اپنی, اس کا شکل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک آپ کا ایک پورا اورا ہے جو کمیونیکیٹ کرتا ہے. اور کیسے ہوگا وہ بہتر؟ جب آپ کی انٹرنل کیپیسٹی بڑھ جائے گی نا, تو وہ خود ہی باہر آ جائے گا. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. دوبارہ میں یہ بات بتاتا ہوں, نیورونس اگر آپ کی کیپیسٹی اندر بلڈ ہوئی ہے نا, ودن 6 سیکنڈس یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ جو آپ کی پریزنٹیشن دینے آیا ہے, یا جو آپ کو سمجھانے آیا ہے, یا جو میٹنگ کانٹریکٹ کرنے آیا ہے, اس نے آپ سے کنونس ہونا ہے یا آپ نے اس سے کنونس ہونا ہے. یہ ایک انویزیبل کنیکشن ہے. یہ اتنی بڑی دنیا ہے انویزیبل کی. یہ ہم جتنی ویزیبل کی دنیا ہے نا, اس سے بلین ٹائم بڑی انویزیبل کی دنیا ہے. اور یہ آپ کے نیورونز کی کیپیسٹی کیسے بڑھتی ہے؟ یہ تینوں چیزوں پہ کام کرنے سے. جب آپ کی نالج تیز ہوگی تو آپ کے نیورونز خود ہی چارج ہوں گے. جب آپ کے نیورونز چارج ہوں گے تو وہ ایک ایسی وائبریشن پیدا ہوگی کہ آپ کا اورا ڈفرینٹ ڈیزائن ہونا شروع ہو جائے گا. جب آپ کا اورا ڈیزائن ہوگا ڈفرینٹ, تو آپ ایک ہائر فریکوینسی سے کنیکٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات سمجھا دوں. جب آپ کسی کو ملتے ہیں, لیٹ سپوز آپ پرنس چارلز کے بیٹے کو ملیں, ٹھیک ہے, اور آپ ایک ریڑھی والے کو بیٹے کو ملیں, دونوں کے امپریشن میں کوئی فرق ہوگا؟ فرق ہوگا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ہائر کنیکشن کے تھرو آ رہا ہے, یہ ایک دنیاوی طور پہ لوور کنیکشن کے تھرو آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ اپنی نالج بڑھائیں گے تو آپ انویزیبلی اس ہائر کنیکشن سے جڑ جائیں گے جس سے بڑی کو کنیکشن ہی نہیں ہے. تو جب آپ کسی کے پاس جائیں گے تو وہ کنیکشن کام کرے گا. ڈو یو انڈرسٹینڈ دیٹ, اور ڈو آئی ہیو ٹو ایکسپلین اے لٹل مور؟ ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا, یونیورس کے ساتھ جڑنا اتنا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ انویزیبلی کنیکٹ ہو گئے تو آپ کو کسی, وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی کسی سے گھبراتا نہیں ہے. اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ جدار ہو کے گولیاں چلانے, اس کے پیچھے ہے کہ وہ اس کنیکشن سے جڑا ہوتا ہے.
اور وہ کنیکشن آپ کو بیلنس کرتا ہے. وہ آپ کو بیوقوفی کرنے کے لیے نہیں کہتا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے کے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں بالکل انیشیل زمانے تھے اور ان کو اس مکہ سے باہر نکال دیا گیا تھا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ جی میں تو اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں, آ جاتے سردوں پہ تلوار نکال کے اپنے آپ کو کہ جی مجھے تو اللہ خود ہی بھیج دیں گے. بالکل نہیں ایسا کیا. جب ایک بندے نے ان کو کہا کہ جی میں آپ وہاں پہلے ہوتا تھا کہ گارنٹی دے کے آپ بندے لے کے آتے, تو انہوں نے کہا کہ گارنٹی نہیں, یو ہیو ٹو کم اینڈ ٹیک می. آپ ان کی ویژن دیکھیں, ہر چیز سسٹم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, ہر چیز لاجیکل بیس ہے. جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی باقی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, بات نہیں آ رہی تھی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئی نو واٹ آئی ایم ڈوئنگ بیکاز آئی ایم کنیکٹیڈ ٹو دی تو وہی ہوا. اس کے جو پھر فیوچرسٹک نتائج نکلا ہے وہ فیوچرسٹک ڈیزائن سینس تھی ان کے اندر کہ یہ آگے جو نیڈز اینڈ وانٹس ہیں وہ کیسے ہونے والی ہیں. تو اپنے اندر وہ فیوچرسٹک ڈیزائن سینس مختلف لوگوں سے سیکھنے شروع کریں, مختلف لوگوں کی بایوگرافیز کو پڑھیں, ان کو اینالائز کریں. جیسے میں نے اقبال کی اور ان کی زندگی آپ کو اینالیٹکلی کھول کے دکھائی ہے. آپ کو کوئی مشکل بنتی ہے, یو کین کنیکٹ ود می, اپنے نوٹس شیئر کریں, چیزیں شیئر کریں, دوبارہ کچھ سیکھنے کے لیے آنا ہے تو آئیں. مقصد یہ ہے کہ ایک ایک بندہ ہم وہ ڈیزائن کرنا شروع کریں جو کہ پھر انٹرنیشنلی نا کمپیٹ کر سکے اور وہ بتا سکے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سارے ایکسٹراڈنری ہی بنائے ہیں, بالکل انجسٹس تو نہیں کیا, سارے ایکسٹراڈنری ہیں. تو لیکن ایکسٹراڈنری کے اوپر جو دھول چڑھ چکی ہے آپ کے یہاں پہ قلب کے اوپر, جب آپ کنیکٹ کریں گے تو وہ دھول ہٹے گی اور وہ جو یونیورسل لائٹ ہے نا وہ آپ کے اندر آ جائے گی اور آپ کی سارا قلب روشن ہو جائے گا. اور قلب روشن ہوگا تو وائبریشن پیدا ہوگی, وائبریشن پیدا ہوگی فریکوینسی پیدا ہوگی, فریکوینسی ہوگی تو آپ ہائر فریکوینسی ہائی ڈائمینشن سے جڑ جائیں گے. ہائی ڈائمینشن سے جڑیں گے تو گول بھی بڑے ہو جائیں گے. گول بڑے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو آپ کچھ کہنے جو بھی بنے گے, کیونکہ پھر وہ آپ سے پوچھیں گے نا کہ میں نے اتنا کچھ کیا ہے, 1-to-1 ہونی ہے نا, کیا جواب دیں گے. اسی چیز پہ میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ کنورٹر کون سے ہیں. سب سے امپورٹنٹ ہے آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ کون سے کنورٹر, یہ ریزالو کریں اپنی چیزیں.